الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ پیارے بچوں، ابھی آپ قائد اعظم رحمہ اللہ کے متعلق سن رہے تھے، تو کچھ چیزیں جو ہے وہ بڑی کلیئر جو کہ گوہر بھائی کی بات سے سامنے آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کا کردار اور ان کے جو لیڈرشپ کوالٹیز تھیں، یعنی کہ ان کے اندر قائدانہ جو صلاحیتیں تھیں وہ بہترین تھیں، اور یہی قائدانہ صلاحیتیں ہمیں آپ بچوں کے اندر لے کے آنی ہے، اور اسی پہ ہم کوشش کر رہے ہیں، اسی کی طرف توجہ آپ کی توجہ لے کے آ رہے ہیں کہ آپ سب بچے جو ہیں ان تمام قائدانہ صلاحیتوں کے اوپر آ جائیں جن کی وجہ سے کوئی بھی انسان نہ صرف خود کامیاب ہوتا ہے بلکہ اپنے پورے معاشرے کے اندر کامیابی لے کے آتا ہے۔ اور پیارے بچوں، دوسری بات جو ہم نے قائد اعظم رحمہ اللہ کے متعلق سنی کہ ان کو اپنی آئیڈینٹی یعنی اپنی شناخت بحیثیت مسلمان اور بحیثیت پاکستان، اس کے اوپر ان کو فخر تھا، اس کے اوپر ان کو اعتماد تھا، اور یہی وہ اعتماد ہے جس کے متعلق آج کی کہانی بھی تھی بچوں، کہ انسان کو جب اپنے اوپر اعتماد ہوتا ہے وہ کسی کی نہیں سنتا، اور اس کے بعد وہ کرتا ہے جو اس کو کامیابیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ انہی 3-4 نکات کے اوپر، پوائنٹس کے اوپر بچوں اب ہم بات کریں گے 10 سے 14 سال کے بچوں کے ساتھ۔ سیشن نمبر 13واں سیشن ہے، 25 ستمبر کی تاریخ ہے اور 17 صفر۔ تو یہ سیشن بچوں شروع کرتے ہیں آپ کے ساتھ۔ عمل اور علم کی بات ہو رہی تھی پچھلے سیشن کے اندر، اور عمل جو ہے یہ ہم نے دیکھا کہ اس کے اوپر آنا کتنا ضروری ہے، کیونکہ عمل سے جو ہے وہ انسان کی دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے، اور عمل ہمیں وہ لے کے اپنی زندگی کے اندر اس کردار کے اوپر آنا ہے جس کے اوپر ایک مسلمان اللہ کی نشانی بن جائے، یعنی اللہ نے جو کچھ قرآن میں اتارا ہے ہمارے کردار ویسے بن جائیں۔ اس کی محنت اور بچوں اس کی سوچ کے ساتھ ہمیں اب یہ ساری چیزیں سیکھنی ہے اور کرنی ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی زندگیوں میں اس کردار کے اوپر آ سکتے ہیں جس کے اوپر ہمیں قرآن اور شریعت بتاتی ہے، اور یہ وہ بہترین نظام حیات ہے، یہ وہ بہترین طریقہ ہے جس کے اوپر اللہ نے اپنے بہت سارے پیغمبر بھی بھیجے، اور تمام کے تمام پیغمبر اسی بات کو لے کے اترتے رہے۔ پیغمبر کیا ہوتے ہیں بچوں، آج ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے، رسول کیا ہوتے ہیں، نبی کیا ہوتے ہیں، ذرا ہم آج سمجھیں گے۔ لیکن تمام پیغمبر جو ہیں جو کہ اللہ کا پیغام لے کے آتے تھے، وہ اسی بات کے اوپر اسی بات کی تلقین کرتے تھے کہ جب انسان کو اللہ نے بھیجا تو اس کی ہدایت کے لیے، اس کی ترقی کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے اللہ نے پورا نظام حیات بھی اس کے ساتھ بھیجا، جو کہ اللہ کی کتابیں ہیں، یا پھر یہ اللہ کے برگزیدہ یعنی کہ اللہ کے بہت ہی نیک اور اللہ کے بہت ہی مقبول اور اللہ کے بہت ہی محبوب پیارے لوگ ہیں جو کہ اللہ کی یہ بات لے کے اس دنیا میں آئے۔ تو دنیا میں جب بچوں یہ پیغمبر آئے تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ کچھ کام کرنے ہیں اور کچھ کام نہیں کرنے۔ تو جو کرنے ہیں اور نہیں کرنے، ایک تو بچوں ان کا سمجھنا ضروری ہوتا ہے، پھر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں، مدد کرتی ہیں کہ جو کام کرنے ہیں وہ آسانی سے ہوتے چلے جائیں، اور جن کاموں سے بچوں رکنا ہے ان سے ہم رکتے چلے جائیں۔ تو اس کے لیے کچھ ٹولز، کچھ جو ہے وہ اعمال ہم آپ سے متعارف کروا رہے ہیں، اور اس کے اوپر ہم بات کرتے رہتے ہیں کہ یہ آپ جو ہے اپنی زندگیوں کے اندر لائیں تو آپ کو جو کام کرنے ہیں وہ کرنا آسان ہو جائیں گے، اور جن کاموں سے رکنا ہے انشاءاللہ ان کاموں سے رکنا آہستہ آہستہ آسان ہو جائے گا۔ پیارے بچوں، یہ کیوں ضروری ہوتا ہے، اس کے اوپر ہم نے پچھلے ہفتے ایک حدیث بھی آپ سے شیئر کی تھی کہ ان کاموں سے رکنا یا وہ کام جو اللہ نے بتائے ہیں تو یہ ایک اللہ کی حدود ہے، یہ ایک اللہ کا بتایا ہوا ایک سکوپ ہے، اس کے اندر ہم اگر رہیں گے تو کیا ہوگا کہ اللہ کی حفاظت کا وعدہ ہے اس کے اوپر، اور اللہ کی متعین کردہ یعنی اللہ نے جو حدود بتائی ہیں جب ان کو سامنے رکھا جائے گا تو مشکلوں میں آسانی ہو جاتی ہے۔ پچھلے ہفتے ہم نے سنا تھا کہ جب انسان یا کوئی بھی مخلوق اللہ سے مدد مانگ کے چلتی ہے تو بکرے کی کہانی میں آسانی ہو گئی تھی ان کو کہ ان کی اپنی جان بھی بچ گئی، اور آج پھر مینڈک کی کہانی میں جب اللہ سے آسانی بچوں مانگی گئی تو اللہ نے اس مینڈک کے لیے آسان کر دیا کہ وہ اس مصیبت سے باہر آ جائے۔ یہ کچھ اوقات میں نہیں بھی ہوتا کہ ہو سکتا ہے کہ مدد مانگی جا رہی ہو اور اس کے مطابق نتائج نہ ملیں، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ جب اس طریقے سے
ہم چلتے ہیں تو اس کے اوپر چل کے ہمیں ایک چیز ضرور ملتی ہے، وہ ہے اللہ. اور جب اللہ مل جاتے ہیں تو بچوں اس کے بعد دنیا ہی نہیں، اس کے بعد آخرت بھی ہے، یعنی کہ اس کے بعد ایک اور زندگی بھی ہے، اس کے لیے بھی آسانیاں ہو جاتی ہیں. تو ان حدود کی حفاظت کرنے کے لیے جیسے میں نے پیچھے بتایا، ہم نے آپ کو کچھ تسبیحات بتائی ہوئی ہیں. ان تسبیحات کے اوپر عمل کرنے سے وہ چیزیں ہماری زندگی کے اندر آتی چلی جاتی ہیں، جو کہ ایک بامقصد زندگی، ایک ایسی زندگی جس سے ہمیں کامیابیاں ملتی ہیں، وہ زندگی کا حصول یا اس کا حاصل ہونا آسان ہو جاتا ہے. یہ ہم بچوں کیوں دہراتے رہتے ہیں؟ کیونکہ جب دہراتے ہیں کسی چیز کو تو اس سے نفع ہوتا ہے. جیسے کہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ آپ بار بار دہراتے رہیں تو یہ آپ کی زندگیوں میں چیزیں آ جاتی ہیں، کیونکہ نصیحت کرنے سے یا ذکر کرنے سے، بار بار دہرانے سے نفع ہوتا ہے. اور دنیا میں یہ طریقہ رائج بھی رہا ہے کہ جب بھی کسی چیز کی اہمیت بتانی ہوتی ہے اس کو بار بار دہرایا جاتا ہے. اسی لیے قرآن پاک میں بچوں جن چیزوں کا اللہ نے بہت حکم دیا ہے یا جن کو بار بار دہرایا ہے، وہ بہت زیادہ ضروری چیزیں ہیں. اور جن چیزوں کے اوپر، جن گناہوں یا جن برائیوں کے اوپر بار بار تذکرہ کیا، ان سے بچنا بے حد ضروری ہے. تو اپنے اس تذکرے میں ہم لوگ دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو کچھ تسبیحات بتائی ہوئی ہیں. امید ہے کہ آپ لوگ اس کے اوپر عمل کر رہے ہوں گے. جلدی سے ان کو دہرا لیتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، یہ دن میں 3 مرتبہ ہم نے پڑھنا ہے، رات کو سونے سے پہلے پڑھنا ہے. 100 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھنا ہے، اس کا ہم نے وقت مقرر کر لینا ہے. ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنی ہے. ہر نماز کے بعد اور سوتے وقت تسبیحات فاطمی اور استغفار. تو بچوں یہ وہ تسبیحات ہیں جو کہ ہم مسلسل دہراتے چلے آ رہے ہیں کہ ہمیں یہ کرنی ہے. جب ہم یہ کریں گے اس کے کیا فائدے ہوں گے، اس کے اوپر بہت تفصیل سے آپ لوگوں نے بھی بتایا، اور پچھلے ہفتے ہم نے اس کو سمرائز کر لیا تھا، اس کو مختصر کر کے ہم نے وہ بھی بتا دیا تھا، جو کہ آج اس کے اوپر بھی ہم تھوڑا سا بات کر لیں گے لیکن بہت جلدی کے ساتھ. لیکن اس وقت ہم بچے، اگر آپ سن رہے ہو تو آپ اپنے ہاتھ جو ہے وہ کھڑے کریں، ہینڈ ریز کریں اور بتائیں کہ کون کون بچے ان تسبیحات پہ عمل کر رہے ہیں. کیونکہ کچھ بچے تو ہمیں پیغام بھیج رہے ہیں، ہمیں مل رہے ہیں اور ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ بچے عمل کر رہے ہیں. جن بچوں نے پیغام نہیں بھیجے، اگر آپ اپنے ہاتھ کھڑے کر لیں گے تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ آپ میں سے کون کون اس کے اوپر عمل کر رہا ہے. تو 3 بچوں کے ہاتھ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 3 بچے جو ہے وہ عمل کر رہے ہیں. 4 ہو گئے، باقی بھی انشاءاللہ جو ہے عمل کر رہے ہوں گے. اگر نہیں کر رہے تو کوئی بات نہیں، آج سے ہم عمل شروع کرتے ہیں. آج بچوں ہم آپ سے بات کریں گے ایک نئی تسبیح کی، درود شریف کی. یہ وہ تسبیح ہے جس کے متعلق قرآن پاک میں ایک عجیب بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اور اللہ کے فرشتے درود شریف پڑھتے ہیں. تو یہ ایک ایسی تسبیح ہے جو کہ اس کائنات کا خالق جو ہے وہ بھی درود شریف پڑھتا ہے، اور اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ بھی درود شریف پڑھتے ہیں، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ صلات اور والسلام بھیجتے ہیں. تو بچوں یہ درود شریف کو پڑھنا، اس کو عادت بنا لینا اور پڑھتے رہنا، یعنی کہ دن میں چلتے پھرتے جتنا ہو سکے درود شریف پڑھنا، یہ ایک عجیب طرح سے زندگی کے اندر تبدیلیاں بھی لے کے آتا ہے، برکات بھی لے کے آتا ہے، اور اس کے فائدے جو ہیں وہ بہت سارے ہیں. درود شریف پڑھنے کا ایک فائدہ جو کہ ابھی آپ سے شیئر کر لیتے ہیں کہ اس کے پڑھنے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، انسان کی نیکیاں ملتی ہیں اور اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. اور ایک اور حدیث میں آیا، یوں بھی آیا کہ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں اپنی دعا کا کتنا حصہ درود شریف پڑھوں، 1/3، 2/3 یا پورا؟ تو کرتے کرتے جب وہ آخر میں پہنچے کہ میں پوری دعا درود شریف پڑھوں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تمہاری تمام پریشانیاں، مشکلیں اور تمہارے تمام مسائل حل کر دے گا. تو بچوں یوں کرتے ہیں کہ آج سے ہم ایک عادت بنا لیتے ہیں کہ ہم چلتے پھرتے ہر وقت انشاءاللہ درود شریف پڑھیں گے، اور کم از کم درجے میں 100 مرتبہ تو ضرور ہی پڑھ لیں گے. اس میں بہت سارے درود شریف ہیں. ایک تو وہ ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں جس کو درود ابراہیمی کہتے ہیں، جو کہ آپ سب بچوں کو امید ہے کہ آتا ہوگا. کچھ چھوٹے درود بھی ہیں، جیسے کہ بہت چھوٹا سا درود ہے، صلی اللہ علی النبی الامی. آپ یہ بھی درود پڑھ سکتے ہیں، یہ مسنون درود ہے جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر آیا ہے. تو بچوں آج سے کوشش کریں گے نا کہ ہم سب انشاءاللہ درود شریف کی عادت جو ہے یہ بنائیں گے. اگر اس کو کاؤنٹ کر سکیں، یعنی کہ اس کی گنتی ہو سکے، جیسے چھوٹے کاؤنٹر آتے ہیں
تو انشاءاللہ آپ کاؤنٹرز کے ذریعے کرتے رہیں گے، اور اگر کاؤنٹر نہیں ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس چلتے پھرتے انگلیوں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اپنی فنگر ٹپس پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ درود شریف جو ہے وہ آپ کی زبان پہ جاری ہو جائے، اور اگر یہ درود شریف جاری ہو جاتا ہے تو اس کی فیوز و برکات آپ دیکھیں گے۔ اگلے ہفتے ہم آپ سے پوچھیں گے بچوں کے، آپ میں سے کون کون بچے جو ہیں وہ درود شریف پڑھنا شروع ہو گئے، ہمیں ضرور لکھ کے بھیجیے گا کہ کن بچوں کی عادت بن چکی ہے۔ اس کے ساتھ بچوں ہم کچھ آپ کو کردار کے اوپر بات کرتے ہیں، یعنی کہ وہ چیزیں ہیں جو کرنی ہے زندگی کے اندر، دعائے خیر سے یا اللہ سے خیر مانگ کے تمام کام کرنے ہیں۔ تحفہ دینا ہے، تحفے کی ویلیو نہیں ہوتی، تحفے کی قیمت نہیں ہوتی، تحفہ بس تحفہ ہوتا ہے۔ اپنے گھر والوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو تحفہ دے سکتے ہیں۔ سلام کرنے میں پہل کرنی چاہیے، سلام کی عادت ڈالنی چاہیے، سنت طریقے کے مطابق تمام کام کریں۔ اور یہ سنت طریقے کے مطابق آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہمیں گوہر بھائی بتا رہے ہیں کہ مختلف جو ہے چیزیں جب ہم اپنی زندگی کے اندر اعمال کرتے ہیں تو ان میں کون کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے، تو وہ سب دعائیں پڑھتے رہیں گے آپ۔ اور جتنی مخلوقات اللہ کی ہیں، پودے ہیں، جانور ہیں، سب کا ہمیں خیال رکھنا ہے، اور دوست آس پاس جو بھی کمزور ہیں ان کی مدد کرنا ہے، سب سے اچھے طریقے سے ملنا ہے۔ تو یہ ہم نے جلدی سے دہرا لیا تاکہ ہمیں یہ یاد رہے، اور اس کی ہم پریکٹس بھی اگلے ہفتے انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ اور بچوں کسی کا مذاق نہیں اڑانا، اس سے تکبر پیدا ہوتا ہے اور اللہ ناراض ہوتے ہیں، تو کسی کا مذاق نہیں اڑانا، اور بلکہ کوشش کرنا ہے کہ لوگوں کو اچھی بات بتائیں اور لوگوں کو اس کے اوپر موٹیویٹ کریں۔ یعنی کہ اگر آپ کی کلاس میں کوئی بچہ ایسا ہے جو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ اچھے گریڈز نہیں لے رہا، اس کے اچھے نمبر نہیں آ رہے، یا وہ پڑھائی میں پریشانی محسوس کرتا ہے، اور آپ اس سبجیکٹ میں اچھے ہیں، تو آپ ضرور اس کی مدد کیجئے۔ اور اس کی مدد جب آپ کریں گے تو آپ خود نہ صرف اس سبجیکٹ میں، اس مضمون میں اچھے ہو جائیں گے، بلکہ اس بچے کی بھی مدد ہو جائے گی اور وہ بھی آگے آ جائے گا۔ تو سب کا مل جل کے ہاتھ پکڑ کے سب کو ہمیں آگے لے کے آنا ہے۔ تو تمام بچے انشاءاللہ کوشش کریں گے نا اس کی، کہ ہم جس کی مدد کر سکتے ہیں، جس ایریے میں ہم اچھے ہیں، جو ہمیں اچھے سے آتا ہے، وہ ہم دوسرے بچوں کو بھی بتانے کی کوشش کریں اور ان کی زندگیوں کے اندر بھی یہ چیز لے کے آئیں۔ تو اگلے ہفتے پیارے بچوں آپ ہمیں بتائیے گا کہ آپ جو ہے وہ کس طرح سے اپنے دوستوں کی مدد کر رہے ہیں۔ جلدی سے والدین کی توجہ کہ یہ تمام اعمال جو ہیں وہ، چونکہ بچے چھوٹے ہیں، والدین کی نگرانی میں ہونے چاہیے، اور والدین جو ہے وہ خود اس کو بچوں کو یاد بھی کرواتے رہیں کہ تسبیحات بچے پڑھ رہے ہیں یا کہ نہیں، اور نیک اعمال کر رہے ہیں کہ نہیں۔ کچھ والدین ہمیں پیغام بھیج رہے ہیں اور بہت مستقل مزاجی سے بھیج رہے ہیں، جو کہ بہت خوش آئند ہے کہ ایک ہفتہ نہیں، 2 ہفتے نہیں، کئی کئی ہفتے سے ان کے پیغامات آ رہے ہیں۔ آج ہم ان کے نام بھی بتائیں گے جو کہ مسلسل جو ہے بتا رہے ہیں۔ کچھ ایسے بچے ہیں جن کے کام آتے ہیں پھر اگلے ہفتے نہیں آتے، وہ بھی کوشش کریں کہ مستقل مزاجی آ جائے۔ مستقل مزاجی اپنے اندر پیارے بچوں اور معزز والدین ایک بذات خود بہت بڑی خوبی ہے۔ یہ جو یکسانیت کے ساتھ انسان کام کر رہا ہوتا ہے، یعنی کہ جو بھی کام ہے وہ کیے چلا جا رہا ہوتا ہے، تو اس کے اپنی برکات ہوتی ہیں۔ جیسے نماز ہے تو نماز کا ایک وقت ہے، اس پہ سب نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھتے چلے جاتے ہیں، تو اس کی اپنی برکات ملتی ہیں۔ تو جو بچے مستقل مزاجی کے ساتھ کوئی کام کرتے رہیں گے وہ انشاءاللہ آگے نکلیں گے۔ اور ابھی ہم دیکھیں گے بھی بہت خوبصورت بچوں نے ریسرچ ورک اور کام کر کے بھیجیں کہ دل دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے کہ بچے کتنی محنت کر رہے ہیں۔ تو بچوں یہ جو ہم نے تسبیحات اور نیک ہیبٹس بتائی تھیں، ان سے آپ کی کردار کے اندر، آپ کی ذات کے اندر جو ہے وہ ایسی پازیٹیو، ایسی مثبت چیزیں آئیں گی جو کہ آپ کو پریشانی سے، آپ کو خوف سے نکال کے امید کے راستے کے اوپر لے آئیں گی۔ آپ کی ذات کے اندر ایک اعتماد آئے گا اور آپ کو بھروسہ ہوگا اللہ کے اوپر، اور آپ کو پتا ہوگا کہ یار میں محنت کر کے یہ کام کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں۔ تو آپ محنت بھی کریں گے اور اللہ سے مانگیں گے بھی، اور لگن کے ساتھ، یعنی کہ بالکل اچھے طریقے سے جو بھی کام کرنا ہے بہت ہی خوبی کے ساتھ کرنا ہے، اور اپنے آپ کو پہچاننا ہے، اپنے ملک کو پہچاننا ہے، اپنے دین کو پہچاننا ہے، اور اس کے اوپر ہمیں فخر ہونا چاہیے، اور اپنی فکر جو ہے ہمیں بلند رکھنی ہے۔ اور انشاءاللہ یہ جو تسبیحات بچوں آپ کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے یہ احسن چیزیں ہماری زندگیوں کے اندر پیدا ہوں گی۔ اللہ کرے کہ ہم سب بچے، آپ سب بچوں کی زندگیوں میں اور ہم سب بڑوں کی زندگیوں میں بھی یہ سب کچھ آ جائے۔ تو پیارے بچوں کوشش کرتے رہیں کہ یہ
اعمال جو بتائے جاتے ہیں ان کے اوپر آپ کی زندگیاں آ جائیں، اور ان سے جو برکات ثمرات ہیں ان میں سے کچھ چیزیں ہم نے یہاں پہ آپ سے شیئر کی ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ ہیں۔ اب بچوں ہمارا سٹوری ٹائم ہے جس میں ہم پیغمبروں کی، نبیوں کی، رسول کی، یعنی کہ رسول، ان کے کہانیاں سن رہے ہیں۔ آج ہم اس پہ بھی بچوں بات کریں گے کہ پیغمبر کون ہوتے ہیں، رسول کون ہوتے ہیں، نبی کون ہوتے ہیں۔ تو جلدی سے ہم دوہرا لیتے ہیں کہ ابھی تک پیغمبروں کی زندگی سے ہم نے کیا کچھ سیکھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی پہلے کہانی ہم نے سنی تھی، جس سے ہمیں پتہ چلا کہ پوری کائنات انسان کے لیے ہے، انسان اللہ کا خلیفہ ہے، انسان کو فرشتوں کے اوپر بھی فضیلت ہے، اور تکبر، غرور، اس سے ہمیں بچنا ہے، یہ بہت خطرناک مرض ہے۔ اور ہم نے پھر دوسری کہانی حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی سنی، جن میں ہم نے یہ سیکھا کہ غصہ اور حسد یہ ایک انسان کے لیے کس قدر مصیبت اور پریشانی کا باعث بنتا ہے، اور غصے اور حسد سے بچنے کے ہم نے کچھ طریقے بھی بتائے تھے۔ امید ہے کہ آپ اس پہ عمل کر رہے ہوں گے۔ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، نیک لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے، اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ پھر ہم نے تیسری کہانی بچوں آپ کے ساتھ شیئر کی تھی حضرت نوح علیہ السلام کی، جس میں حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی میں ہم نے سنا تھا کہ ان کے بیٹے جو ہے ان کے اوپر کیوں پریشانی آئی، کیونکہ وہ نیک لوگوں کی صحبت میں نہیں رہتے تھے۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام نے دو کاموں کا حکم دیا تھا، یعنی کہ دو تسبیحات جو کہ آپ کو یاد ہوں گی، اور اس کے بعد دو کاموں سے منع فرمایا تھا کہ یہ دو کام نہیں کرنے آپ نے۔ آخری کہانی جو بچوں ہم نے سنی تھی وہ سیدنا ادریس علیہ السلام کی تھی، جو کہ سچائی کے خوگر نبی تھے، یعنی کہ وہ ایک سچے انسان تھے، اور ہر جو پیغمبر ہیں، تمام پیغمبر جتنے دنیا میں آئے، یا جتنے صحابہ ہیں، جتنے بڑے لوگ ہیں، وہ دینی لحاظ سے ہیں یا ویسے ہمارے مشاہیر میں ہیں دنیاوی لحاظ سے، آپ بچوں دیکھو گے کہ ان کی زندگی میں سچائی کی عادت ہوگی، کہ ان کے وہ سچ بولتے ہوں گے۔ ابھی آپ نے قائد اعظم کی کہانی میں سنا نا کہ جب ان سے کہا گیا کہ ان کے لیے پھاٹک کھول دیا جائے گا، تو انہوں نے منع فرما دیا، کیونکہ یہ ایک وہ کام ہوتا جو کہ غلط کام ہوتا، جس میں جھوٹ ہو جاتا کہ ایک لیڈر کے لیے دروازہ کھول دیا گیا، باقیوں کے لیے نہیں کھولا گیا۔ تو انہوں نے بھی اس وقت اس کو منع کیا، اور قائد اعظم کی زندگی میں ایسے بے انتہا واقعات ملتے ہیں جس میں انہوں نے سچائی کا راستہ اختیار کیا، اور ان کے دشمن بھی یہ بات مانتے ہیں۔ اور یہ تو ہمارے دنیاوی لیڈر ہیں، ہماری دینی لیڈر بھی جتنے ہیں، یعنی کہ جس میں ہمارے بزرگان دین ہیں، صحابہ کرام کی زندگیاں ہیں، یا پھر پیغمبروں کی زندگیاں ہیں، تو سچ کا عنصر، سچ کا ایلیمنٹ جو ہے وہ آپ کو ہمیشہ بہت زیادہ ملے گا، اور یہ تمام کے تمام لوگ صبر کرنے والے بھی تھے۔ تو بچوں کوشش کرنی ہے کہ یہ عادات ہماری زندگی کے اندر داخل ہو جائیں۔ پچھلے ہفتے میں آپ کو بچوں کام بتایا تھا کہ پیغمبروں کی اہمیت اور ان کے حقوق، ہمیں اس قدر خوبصورت کام ملا اس دفعہ کہ ہم نے سوچا کہ ہم اسی کام کو لے کے آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ پہلے تو بچوں سمجھتے ہیں کہ نبی، رسول اور پیغمبر کیا ہوتے ہیں۔ بچوں رسول، نبی یا پیغمبر وہ ہوتے ہیں جو اللہ کا پیغام لے کے اس دنیا میں آتے ہیں، اللہ کی بات بتاتے ہیں۔ رسول جو ہے یہ رسل، یعنی کہ وہ پیغام لے کے آتے ہیں، اور نبی بھی خبر اس سے لفظ نکلا ہے، اور پیغمبر پیغام سے نکلا ہے۔ تو یہ الفاظ جو ہیں ان برگزیدہ، ان پاک ہستیوں کے متعلق کہے جاتے ہیں جو کہ اللہ کا پیغام لے کے آتے ہیں۔ ان میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، وہ اس وقت ہمارا موضوع بحث نہیں ہے، وہ ہم آپ سے کسی وقت اس کے اوپر بہت تفصیل میں بات کریں گے، لیکن اس وقت یوں سمجھیں کہ تمام نبی اور رسول پیغمبر ہوتے ہیں، تمام نبی اور رسول پیغمبر ہوتے ہیں۔ نبی اور رسول میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ ہم آپ کو بتا دیں گے۔ تو بچوں نبی اور رسول جو ہوتے ہیں یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، یعنی کہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اور اللہ کے محبوب بھی ہوتے ہیں، اللہ کو بہت پسند ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجتے ہیں۔ تو اللہ نے ہدایت کے بچوں دو سلسلے بنائے ہوئے ہیں، ایک ہے کتاب کے ذریعے، یعنی جو کتابیں آئیں جس میں 4 کتابیں ہیں اور بہت سارے صحائف ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ نے بے حساب بے شمار اپنے پیغمبر بھیجے، اپنے بندے بھیجے، ان کے ذریعے علم آیا۔ تو علم کے دو طریقے آئے، ایک کتاب سے اور ایک جو ہے وہ اللہ کے پیغمبروں سے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ یہ ہماری رہنمائی کر سکیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا سکیں۔ تو بچوں ہم سے فاطمہ شہزاد نے ایک بہت خوبصورت کام شیئر کیا، وہ ہم آپ کے سامنے اسکرین پہ شیئر کر رہے ہیں، بجائے یہ کہ ہم اس کے اوپر کچھ بتاتے، فاطمہ نے ہمارے سے قرآن پاک کی آیات اور اس کے اوپر پھر انہوں نے استنباط بھی کیا، یعنی کہ اس سے انہوں نے معنی بھی نکالے کہ اس بات کا کیا مطلب ہے۔
یقیناً فاطمہ شہزاد کے ہو سکتا ہے کہ والدین نے بھی ان کی مدد کی ہو، لیکن یہ ایک احسن چیز ہے کہ اس عمر کے بچے جو ہے وہ قرآن پاک کی آیات، اس کا ترجمہ، اور پھر اس سے معنی نکال کے اپنا مضمون، یعنی کہ جس کے اوپر وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، اس کی اہمیت کو جو ہے وہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ بات کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے، بیسز کیا ہیں۔ تو انہوں نے قرآن پاک کی ایک آیت پہلے شیئر کی اس مضمون کے اندر، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ اب جب بندگی کے لیے پیدا کیا تو کون بتائے گا بچوں کی بندگی کیسے کرنی ہے؟ تو بہت اچھے طریقے سے انہوں نے پھر ایک دوسری آیت کا حوالہ دیا جو کہ سورہ نحل کی آیت نمبر 32 ہے، کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو، شیطان کو نہ پوجو۔ تو اس سے دیکھیں اب آگے وہ رزلٹ نکال رہی ہیں، یہ خوبصورتی تھی جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا، کہ معلوم ہوا کہ پیغمبر نہ ہوتے تو انسان اور جنات اپنے مقصد سے بے خبر رہتے اور شرک جیسے گناہ میں مبتلا ہو جاتے۔ اور شرک بچوں ایسا گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے، قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ اور اسی پاک کا یہ دیکھیں، مطلب کہ جیسے ہی بتایا اور ساتھ ہی قرآن کا حوالہ بھی فاطمہ شہزادہ میں بتا رہی ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان الشرک وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے، شرک کے علاوہ باقی جو گناہ ہوگا اللہ معاف کر دیں گے۔ تو بچوں یہ اتنا بڑا گناہ ہے شرک کا کہ اس کا بتانے والا کون ہوگا؟ پیغمبر ہوں گے، وہ ہمیں پیغمبر بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا شرک نہیں کرنا، بلکہ اللہ کی آئیڈینٹی، اللہ کا تعارف کروانے والے پیغمبر ہی ہوتے ہیں۔ اسی مضمون میں وہ آگے ہمیں بتا رہی ہیں کہ ہمیں پیغمبروں کی بدولت انسانیت کا درس ملتا ہے، اور پیغمبر جو ہیں وہ پاک ہستی ہوتے ہیں جو صرف وہ بات کرتے ہیں جو اللہ کی بات ہوتی ہے، یعنی کہ پیغمبروں کی زبان کے اوپر جو بات آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اور قرآن پاک کی پھر انہوں نے ایک اور آیت کا حوالہ اس میں دیا کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، جو بات کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے کرتے ہیں۔ اور پیغمبروں کی زندگی کا مقصد اللہ کے احکامات پہ پہلے خود عمل کرنا اور پھر لوگوں کے تک پہنچانا بھی ہے۔ اور جب کوئی دوسرا پیغمبر آتا ہے تو پہلے کی شریعت ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ بچوں ہم تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ بعض اوقات وہ شریعت چلتی بھی رہتی ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو یہ بات بالکل درست ہے کہ پچھلے تمام پیغمبروں کی شریعت ختم ہو گئی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا، تو آپ کے بعد کوئی پیغمبر بھی نہیں آئے گا، تو اس لیے وہ خاتم النبیین، خاتم الانبیاء بھی ہیں، جو کہ ہم نے بالکل شروع میں جب ہم نے دروشی پڑھا تو اس بات کا تذکرہ کیا کہ صلاۃ والسلام علی ختم الانبیاء والمرسلین، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ختم الانبیاء بھی ہیں، اور ان کی شریعت پر اب قیامت تک عمل کرنا ہے۔ تو یہ بہت خوبصورت پوائنٹ اس کے اندر انہوں نے ایڈ کروا دیا۔ نبیوں کے حقوق میں وہ بتا رہی ہیں کہ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم سب کو نبیوں کی عزت کرنا ہے، ان کو مقام دینا ہے۔ بہت خوبصورت، بالکل ہمیں جو ہے وہ نبیوں کا احترام کرنا ہے۔ اور پھر اس کے اوپر آگے انہوں نے ایڈ کیا کہ لیکن اس میں افراط و تفرید کا شکار نہیں ہونا، یعنی نبی کی محبت جو ہے وہ اتنی زیادہ نہ ہو کہ وہ شرک ہو جائے، اور نبی کی جو ہے وہ جیسے کہ عیسائیوں نے کیا تھا، جو کہ آگے یہ بتا بھی رہی ہیں کہ انہوں نے عیسائیوں نے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا۔ اور اسی طرح سے نبیوں کے ساتھ جو ہے وہ بغض یا ان کے ساتھ دشمنی یا ان کے ساتھ عداوت نہیں رکھنی چاہیے، جیسا کہ یہودیوں نے کیا کہ انہوں نے حتیٰ کہ نبیوں کو قتل تک کر دیا۔ تو اس افراط و تفرید سے بچنا ہے کہ نبیوں کو بہت زیادہ رسپیکٹ دینی ہے، لیکن شرک نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی یہ ہے کہ نبیوں کو عام انسان سمجھنا چاہیے۔ نبی جو ہیں وہ اللہ کے برگزیدہ پیارے اور محبوب لوگ ہیں، چنے ہوئے لوگ ہیں۔ اور نبی کی تعلیمات پہ بچوں ہمیں 100% عمل کرنا ہے، یعنی کہ جو بھی وہ دین لے کے آئے ہیں اس میں پھر اور کچھ نہیں ہوگا، بس اسی دین کے اوپر عمل ہوگا، اسی طریقے پہ عمل ہوگا جو کہ یہ انبیاء لے کے آئے ہیں۔ اور یہ عقیدہ رکھنا کہ ان کے پیچھے چلنے میں دونوں جہاں کی کامیابی ہے۔ اور آخری بات کہ ان کے دیے ہوئے دین کو ہم نے پھیلانا ہے۔ تو بہت خوبصورت مضمون انہوں نے لکھا، ہم نے 4 سٹار دیے ہیں فاطمہ شہزاد کو۔ فاطمہ شہزاد جاری رکھیے، آپ کا پچھلی دفعہ بھی ہمیں 6 ستمبر کے اوپر بہت خوبصورت مضمون اور بہت تفصیل سے ملا تھا۔ اور دیکھیں بچوں،
جو محنت کرتا ہے وہ آہستہ آہستہ آگے نکل جاتا ہے. یہ جو بھی بچے ان پہ عمل کریں، اور بھی بچوں نے بھیجا ہوئی ہم سے جلدی سے شیئر کرتے ہیں. جو بچے یہ کام کر رہے ہیں ان کے اندر علم کے ساتھ ساتھ اس صلاحیت کا بھی اضافہ ہو رہا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی بات کو لکھ کے بتا سکتے ہیں، اس کو ایک کلیئر وے میں، ایک واضح طریقے سے اس کو وضاحت کر سکتے ہیں، اس کی ایکسپلینیشن دے سکتے ہیں. اور یہ چیز آپ کی زندگیوں کے اندر آئے گی اگر آپ بھی لکھنا شروع کر دیں. یہ موٹیویشن کے لیے ہم آپ سے شیئر کریں، آپ سب بچوں کر سکتے ہیں. آپ میں سے کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جو کہ یہ کام نہ کر سکتا. آپ میں سے ہر بچہ جو ہے، ہر بچہ وہ ایسی صلاحیت رکھتا ہے کہ بہت خوبصورت کام کر سکتا ہے. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. علامہ اقبال نے فرمایا تھا نا کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. کہ آپ میں سے ہر بچہ جو ہے وہ ہمارا سٹار بچہ ہے، جو کہ پوری ملت کے لیے اور پوری پاکستان کے لیے اور اپنے خاندان کے لیے، سب کے لیے جو ہے وہ بابرکت اور خوش نصیب ثابت ہو سکتا ہے. تو بچوں، یہ میں نے اتنی تفصیل سے آج یہ مضمون اس لیے شیئر کیا کہ آپ سب کو بھی موٹیویشن اور آپ سب بھی اس کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں. عائشہ شہزاد نے بھی بھیجا، چونکہ مور اور لیس باتیں، کم و بیش باتیں وہی ہیں، لہٰذا ہم مزید تفصیل میں نہیں جاتے، صرف ان کا کام دکھانا چاہتے ہیں یہاں پہ. سید معیز الحق کاکا خیل نے بھی ہمیں کام بھیجا، مور اور لیس وہی باتیں، لیکن بہرحال انہوں نے بھی بہت اچھا کام کیا. انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ کل 25 تاریخ ہے، یعنی کہ آج، اور ہمارا 25 پروگرام نمبر، یعنی کہ جو بھی آئے گا اس کی تاریخ یکساں ہو جائے گی. بات کسی حد تک درست ہے معیز آپ کی، لیکن ہم یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ کون سا پروگرام ایسا ہوگا کہ جس کا نمبر اور ہماری اس دن کی تاریخ سیم ہوگی. تو وہ بھی آپ کو دیکھنا. کچھ بچوں نے ویسے جواب دے دیا ہمیں، وہ شاید ہم شیئر بھی کریں گے ابھی. تو پیارے بچوں، ہمیں ایک بات کلیئر ہو گئی کہ پیغمبر اللہ کا تعارف کرواتے ہیں، اللہ کی آئیڈینٹی کرواتے ہیں. پیغمبر پاک ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. پیغمبر کی بات اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. جتنے پیغمبر گزرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، ان سب کی ہمیں عزت کرنا ہے اور ان کے ادب میں افراط و تفریط کا خیال رکھنا ہے. اس کے اوپر ہم نے تفصیل سے بات بھی کر لی. اپنے نبی کی تعلیمات پر 100%، 100% عمل کرنا ہے، اور یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ پیغمبروں کی پیروی میں بچوں دونوں جہاں کی کامیابی، یعنی کہ اس دنیا کی بھی اور اگلی دنیا کی بھی. تو پیغمبروں کی بات پہ عمل کرنے سے اس دنیا کی بھی آسانیاں ملتی ہیں، کامیابیاں، اور آخرت کی بھی. تو یہ ہمیشہ آپ ذہن میں رکھیے گا. سید معیز اللہ کاکا خیل نے دوبارہ ہم سے شیئر کیا اس دفعہ کہ مجلس کی دعا جو ہے انہوں نے اپنے کمرے میں لکھ کے لگا رکھی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جن بچوں کو یہ دعا یاد ہو گئی وہ اپنے والدین کو بھی یاد کروا دیا کریں، جن کو نہیں ہوئی وہ پوچھتے رہا کریں. ہو سکے تو کوئی ایسی چیز سامنے رکھ لیں کہ یاد رہے کہ مجلس کے آخر میں ہم نے یہ دعا پڑھنی ہے. اور آج کی مجلس کے آخر میں بھی امید ہے کہ عامر عثمان صاحب کو جو ہے وہ ہم کہتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ وہ یہ دعا جو ہے ایک دفعہ ضرور پڑھ دیں انشاءاللہ، تو اس کی برکات ہم سب کو نصیب ہو جائیں گی. آج ہم سرٹیفکیٹ ان بچوں کو دے رہے ہیں جو کہ بہترین طریقے سے اپنا کام کر رہے ہیں. عائشہ جواد ہیں، انہوں نے ہمیں سورہ فاتحہ تجوید کے ساتھ بھیجی، ترجمہ بھی انہوں نے ہمیں سنایا، اور ساتھ میں ان کی نمازیں، ان کے جو ہیں وہ مسنون طریقے کے اعمال جو ہیں ان کر رہی ہیں. اور اپنا انہوں نے بتایا کہ میری تمام کی تمام جو ہیں اعمال مکمل جا رہے ہیں. بہت خوب، شاباش عائشہ جواد. صفوان محمود، ہمارے چھوٹے منع جو کہ 10 سال کے ہیں، تمام نمازیں ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں. اور انہوں نے ہمیں بتایا پیغمبروں کے بارے میں چھوٹا سا مضمون لکھ کے بھیجا، صرف 2 پوائنٹ کا، لیکن بہت ضروری پوائنٹ ہیں کہ سب پیغمبروں پہ ایمان لانا ضروری ہے، اور جو پیغمبر کی بات نہیں مانتا وہ آخرت میں ناکام ہو جائے گا. بالکل آخرت میں وہ ناکام ہو جائے گا. حلیمہ صدیقی ہیں، یہ ماشاءاللہ ہر ہفتے اپنا کام بھیجتی ہیں، اور جو ہے اس میں انہوں نے بتایا کہ ان کی نمازیں اور ان کے اعمال جو ہیں، باقی مسنون اعمال، وہ سب کے سب جاری و ساری ہیں. انہی کی بہن عفیفہ صدیقی ہیں، انہوں نے بھی ہمیں بتایا. ان کی شیٹس میرا خیال میں کہ ہم سے آگے پیچھے ہو گئیں، لیکن کوئی بات نہیں، شیٹس جو ہیں بھیج رہی ہیں فل کر کے، اور یہ ایگزیکٹلی بالکل اس طریقے پہ بھیج رہی ہیں جو گوہر بھائی نے ان سے شیئر کی تھی سب بچوں سے. تو یہ اسی کو فل کر کے بھیج رہی ہیں اور بتا رہی ہیں کہ سب کے سب اعمال ان کے چل رہے ہیں. عائشہ شہزاد، انہوں نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور ساتھ میں جو ہے انہوں نے جو اپنے اعمال بتائے، اور انہوں نے یہ بتایا کہ 16
تاریخ اور ہمارا 16واں سیشن یہ ڈیٹ سیم ہو جائے گی. تو بالکل انہوں نے صحیح اس کا جواب دیا کہ جب ہمارا 16 سیشن ہوگا اس دن تاریخ بھی 16 ہوگی، 16 اکتوبر. اور فاطمہ شہزاد نے ہمیں سورہ فاتحہ کا ترجمہ بھیجا، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بتایا کہ دسمبر کی 25 تاریخ کو سیشن ہوگا، لیکن اس دن سیشن نمبر 26 ہو جائے گا. یعنی کہ انہوں نے اس کو ایک اور آگے تک جا کے چیک کیا کہ کب تک یہ اس طرح سے سلسلہ چلتا رہے گا. شاباش بچے. سید معیز الحق کاکا خیل استغفار کے فوائد انہوں نے بھیجوائے، اور سبحانک اللہم کی ہمیں دعا انہوں نے بھیجوائی تھی. دوبارہ ہم نے شیئر کر لی جو کہ ان کی پچھلی دفعہ بھی آئی تھی. اور یہ وہ تمام سٹارز ان بچوں کے نام جن کے ہمیں پیغام موصول نہیں ہوئے اور وہ عمل کر رہے ہیں تمام چیزوں کے اوپر. آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں بھی بتاتے رہیے گا کہ آپ جو ہے وہ کن کن چیزوں پہ عمل کر رہے ہیں اور کن کن چیزوں کے اوپر عمل نہیں کر پا رہے. ہو سکتا ہے کہ یہ بات ہم ڈسکس کر لیں تو عمل کرنا آسان ہو جائے. بہت شکریہ پیارے بچوں. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ سیشن ختم ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم نے جو سنا اس کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عامر عثمان صاحب سے استدعا ہے کہ وہ اگلا سیشن سٹارٹ کریں جو کہ بڑے بچوں کے لیے. اور بچے آپ لوگ جڑے رہیے گا اس سیشن میں، کیونکہ اس میں ریویژن ہوتی ہے جو کہ ہم سب کے فائدے کے لیے ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.